بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کو کافی دن گزر چکے ہیں، لیکن ہمارے ریجن میں فوگ، سموگ اور زہریلی ہواؤں کی وجہ سے میں نے کوئی ولاگ نہیں بنایا تھا۔ ابھی بھی آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ ہائی ہے ہمارے شہر کا، اور کل 950 پر تھا، آج جو ہے تقریباً 400 پر ہے۔ یہ بھی سائنسدانوں کے نزدیک ڈینجرس ہے، خطرناک ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، ان کے بارے میں جب شروع میں انہوں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تو ہمارے جو میڈیا تھا ہم وہی سنتے تھے، تو ایک نیگیٹو امپیکٹ ان کا پڑا۔ میری ایک رائے جو ان کے بارے میں بنی میڈیا کے تھرو، وہ ایک برے انسان کی، ایک نسل پرست گورے کی تھی، کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک نسل پرست گورا ہے، ایک بڑبولا ہے، جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بڑکے مارتا ہے۔ اور میڈیا نے یہ بھی تصویر پیش کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی پارٹی یعنی ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار بھی نہیں بن پائیں گے۔ میڈیا کی یہ پریڈکشن بھی غلط ثابت ہو گئی، انہوں نے اپنی پارٹی میں جگہ بنا لی، حالانکہ وہ ایک غیر روایتی آدمی تھے، وہ کبھی گورنر نہیں رہے تھے، وہ کبھی سیاست میں نہیں آئے تھے، وہ ایک بزنس مین ہے، وہ کسی ریاست کے گورنر نہیں رہے، سینیٹر نہیں رہے، کوئی سیاسی عہدہ نہیں رہا ان کے پاس، میئر تک نہیں رہے، لیکن انہوں نے تمام سیاسی جغادریوں کی پیش گوئیوں کو غلط ثابت کر دیا اور الیکشن جیت گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سارے غیر متوقع اقدامات کیے، بہت ساری سیاسی غلطیاں بھی کیں، لیکن کچھ چیزیں ان کی درست بھی تھیں۔ خاص طور پر یہ چیزیں بعد میں کھل کر سامنے آئیں، کیونکہ میڈیا اس کو چھپا رہا تھا، ان کی سوچ کو، ان کی تھنکنگ کو، ان کی کمزوریوں کو عیاں کرتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی کوئی اگر ان سے غلطی ہو جاتی تھی تو اس کو بھی عیاں کیا جاتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ ڈیپ سٹیٹ ان کے ساتھ گیم کر رہی تھی، ان کو ایک احمق اور بیوقوف شخص دکھا رہی تھی، حالانکہ وہ ایک بہادر اور ہمت والے شخص ہیں۔ میں خود بھی حیران تھا کہ امریکہ کا اتنا بڑا بزنس ٹائکون، جس نے جس بزنس میں ہاتھ ڈالا ہے کمال کر دیا ہے، کسی بزنس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ناکامی نہیں دیکھی۔ ہالی ووڈ کی فلموں میں کام کر لیا، وہ ریسلر بنے رہے، یعنی اپنا ہر شوق بھی پورا کیا، اور بزنس کی تقریباً ہر کیٹیگری میں انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے، ہر چیز میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ تو میں بڑا حیران تھا، میڈیا ان کی جو امیجنگ کر رہا تھا کہ ایسا احمق شخص کیسے کامیاب ہو گیا، اس کے لیے تو اتنا بڑا بزنس مین بننے کے لیے بہت بڑی عقل کی ضرورت ہے، وزڈم کی ضرورت ہے، بر وقت فیصلے لینے کی ضرورت ہے۔ 15 سال کی عمر سے انہوں نے چھوٹے پیمانے، وہ کوئی خاندانی بزنس مین نہیں ہے، انہوں نے سیل مینی سے کام شروع کیا تھا، والد سے قرضہ لیا جو اس کو لوٹا بھی دیا۔ تو ایک آدمی ارلی ایج میں سٹرگل شروع کرتا ہے، پھر وہ اپنے سارے شوق بھی پورے کرتا ہے، پھر 70 سال کی عمر کے بعد جب انسان موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، جب انسان اپنا کریئر اینڈ سمجھتا ہے، اس کے بعد وہ امریکی صدارت کی دوڑ میں آ گئے، انہوں نے نیا کریئر شروع کر لیا، اور نہ صرف اس دوڑ میں آئے بلکہ وہ امریکہ کے صدر بھی بن گئے۔ پھر انہوں نے غیر متوقع اقدامات کیے، افغانستان سے فوج نکال لی، یعنی اس کا پروسیجر شروع کر دیا طالبان سے، جو اس سے پہلے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ یا امریکی حکومت کا بیانیہ تھا۔ پاکستان کے لبرلز ہو گئے، پاکستان کی حکومت ہو گئی کہ بھی طالبان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ عمران خان جب کہتے تھے کہ ہم طالبان سے مذاکرات کریں گے تو ان کو لبرلز نے ان کا نام رکھا طالبان خان، اور ان پر سخت تنقید کی۔ پھر وہی ڈونلڈ ٹرمپ تھے، وہی امریکہ تھا جس نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، اور مذاکرات کرنے کے بعد وہاں سے انہوں نے اپنی فوجیں واپس بلانے کا فیصلہ کیا، اور فوجیں واپس بلا بھی لیں۔ اگرچہ یہ مرحلہ ان کی دور صدارت میں نہیں ہو سکا، الیکشن ہوا، پھر وہ اس میں ہار گئے۔
جس پر انہوں نے دھاندلی کا الزام لگایا، سارا میڈیا ان کے خلاف آ گیا. انہوں نے کہا کوئی دھاندلی نہیں ہے، نو ایویڈنس، کوئی ثبوت نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس. اب بظاہر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو کریئر تھا وہ اختتام پذیر ہو گیا، کیونکہ امریکہ میں جو صدارتی الیکشن ہار جاتا ہے وہ دوبارہ الیکشن نہیں لڑتا ہے، اس کی پارٹی ہی اس کو نامینیٹ نہیں کرتی، اور اول تو وہ اس میں کینڈیڈیٹ کے طور پہ آتا ہی نہیں ہے. ان پر پھر مقدمات بنائے گئے، 58 یا پتہ نہیں 78 مقدمات ان پر بنائے گئے. ان پر غداری کا کیس بنا دیا، کیپٹل ہل وہ کیس بنا، سیکس سکینڈل ہو گیا، پورن سٹار سے رابطے، یعنی ایک میڈیا ٹرائل شروع ہو گیا ان کے خلاف. لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ ڈٹے رہے، ڈیپ اسٹیٹ کو دھمکیاں دیتے رہے، اس کے خلاف باتیں کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگیں کروانا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ میرے مخالف ہیں، کیونکہ میں امریکہ کو جنگوں میں نہیں دھکیلنا چاہتا ہوں، میں دنیا کو جنگوں میں نہیں دھکیلنا چاہتا ہوں. انہوں نے جو بائیڈن کے بارے میں کئی بار کہا کہ یہ تیسری عالمی جنگ کرانا چاہتے ہیں. یہ امریکی صدر کا بیان ہے، کسی معمولی شخص کا بیان نہیں ہے. وہ ایک دنیا کا باخبر ترین آدمی ہوتا ہے، امریکہ کے صدر رہ چکے تھے، اور یہ الزام وہ ویسے نہیں لگا رہے تھے. پھر یوکرائن وار شروع ہو گئی، اس کی انہوں نے مخالفت کی. آپ یہ دیکھیں، جب وہ صدر تھے تب ٹویٹر نے ان کو بین کر دیا تھا، وہ سوشل میڈیا پر بات نہیں کر سکتے تھے. مین سٹریم میڈیا ان صدر ہونے پر بھی ان کا بائیکاٹ کر رہا تھا. صرف ان کی غلط جو کوئی غلطی ہوتی تھی عام زندگی میں، یا کوئی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حماقت ہو گئی ہے یا کوئی مسٹیک ہو، اس کو اچھالا جاتا تھا، ان کی تھنکنگ کو سامنے نہیں آنے دیا جاتا تھا. وہ 4 سال پھر ڈٹے رہے. انہوں نے جو بائیڈن حکومت پر سخت تنقید کی. اسی اثناء میں ایلون مسک نے ٹویٹر خرید لیا. انہوں نے الاؤ کر دیا بھی ٹرمپ اس پہ آ سکتے ہیں، لیکن ٹرمپ غصے میں تھے. انہوں نے کہا میں اب ٹویٹر پہ آتا ہی نہیں ہوں. انہوں نے ٹروتھ سوشل بنایا، ایک علیحدہ ایپ بنائی جیسے فیس بک کی طرح کی. اس پر انہوں نے سوشل میڈیا کمپین شروع کی، لوگوں کا ذہن بنایا. اور جو لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ ہیں، جو دنیا میں آزادی، حقوق، مساوات، ان چیزوں کے بڑے نعرے لگاتے ہیں، ان کے خلاف آواز بلند کی کہ یہ تو دنیا میں ورلڈ وار 3 کرانا چاہتے ہیں، یہ دنیا کو جنگوں میں دھکیلنا چاہتے ہیں، یہ لوگ لاکھوں لوگوں کو قتل کرانا چاہتے ہیں، یہ امریکہ کی معاشی بربادی کر رہے ہیں. یہ انہوں نے اپنے دور میں نیٹو کو پیسے دینے سے انکار کیا. انہوں نے کہا ہم یورپ کا بوجھ کیوں اٹھائیں، ہمارے امریکی عوام جو ہیں، یہ امریکی عوام کا پیسہ ہے، یہ ان کے ٹیکسوں سے آیا ہے، ان کو کیوں، ان کی جیبوں میں کیوں نہ جائے، ان پر یہ ویلفیئر کیوں نہ ہو. تو خیر الیکشن ہوا. اب بھی سارا میڈیا جو ہے وہ پہلے جو بائیڈن تھے، جب ان پر یہ لگا کہ بھئی وہ اس کی تو ہیلتھ ہی نہیں ہے، صحت ہی نہیں ہے، وہ پہلے بھی ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے تھے، کئی بار گر جاتے تھے، اور بھی طرح طرح کی چیزیں سامنے آئیں. ایک بے اختیار صدر تھے، ان کو کٹ پتلی بنایا گیا تھا. تو ان کے خلاف کمپین ہوئی. خیر جو بائیڈن ہٹ گئے، کملا ہیرس آ گئیں، وہ پھر وہی اسی ڈیموکریٹس کے ایجنڈے کو لے کر چلے. اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بائیڈن ریپبلکن پارٹی کے نمائندے تھے، ریپبلکن جو ہے وہ 150-200 سال سے جو وہ ان کے ساتھ چل رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جو وہاں ڈیپ اسٹیٹ ہے، جو جنگیں کرانے والی پاور ہے. اور جان ایف کینیڈی کے بعد تو کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ جنگ کے خلاف بات کرے. ریپبلکن ہی جنگیں کرواتے تھے، جب بھی یہ ان کا صدر آتا تھا جنگ کرواتا تھا. آپ بش سینئر کو دیکھ لیں، بش جونیئر کو دیکھ لیں، جتنی وارز ہوئیں وہ ریپبلکن نے کی. تو ریپبلکن پارٹی میں ایک ایسا بندہ آ گیا جو ریپبلکن پارٹی کی پالیسی کے خلاف تھا. گویا کہ یوں سمجھے کہ یہ ایک قسم کی پارٹی ہیک ہو گئی، ہائی جیک ہو گئی. اور اس میں ایک پازیٹیو شخص آ گیا. انہوں نے امریکی گورے کی بات کی. میں اس کو نیگیٹو نہیں لیتا ہوں. گورو نے اس ملک کو تعمیر کیا ہے، اس کی ترقی کی ہے، اس ملک کو آگے لے کر چلے ہیں، اور وہ اس ملک کے اب اصل مالک ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باہر کے لوگ آ کے قبضہ کر لیں، ان کی پاپولیشن ان سے بڑھ ہو جائے، کل کو وہ حکمران ہوں گے؟ تو جس کی زمین ہوتی ہے اس کا رائٹس ہوتے ہیں کہ وہ وہاں رہے اور اپنی پالیسی جو ہے نافذ کرے. جب آپ دبئی پر اعتراض نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 20% عرب 80% غیر ملکی ہیں، تو آپ کبھی نہیں کہتے بھی دبئی میں ہمارے رائٹس ہیں. سعودی عرب میں بھی اسی طرح ہے، قطر میں بھی اسی طرح ہے، غیر ملکی زیادہ ہیں، لیکن آپ نے ان کا حق تسلیم کیا ہوا ہے کہ قطر کے مالک وہی تھوڑے سے لوگ ہیں، 3 لاکھ لوگ، 30 لاکھ آبادی ہے.
لیکن 3 لاکھ جو عرب ہیں وہ اس کے مالک ہیں. اسی طرح 20% عرب جو ہے وہ دبئی کے مالک ہے، 80% غیر ملکی اس کے مالک نہیں ہیں. تو یورپ امریکہ اگر رائٹس دیتے ہیں تو اس کا فائدہ ناجائز فائدہ نہ لیں کہ آپ سمجھیں کہ ہم اپنی آبادی بڑھا لیں گے، ہم امریکہ کے مالک ہو جائیں گے. اس کو نیگیٹو نہ لیں. انہوں نے امیگریشن کی مخالفت کی، اب وہ پھر دھڑلے سے مخالفت کر رہے ہیں. ان پر پھر قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا، 2 دفعہ ہوا، جس میں وہ بال بچے. ان کے گولی ان کے کان کو چھوتی ہوئی چلی گئی. تو وہ ایک غیر روایتی صدر تھے، غیر روایتی سوچ رکھتے تھے. انہوں نے شمالی کوریا کے صدر سے ملاقات کر ڈالی. یہ ڈیپ سٹیٹ کے لیے بڑا جھٹکا تھا. انہوں نے پوٹن کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی. انہوں نے امریکہ کے غیر ضروری اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کی. آخر وہ جیت گئے. ساری ڈیپ سٹیٹس کے زور لگانے کے باوجود، مقدمات کے باوجود، نااہلی بھی ہوئی چھوٹی عدالتوں سے. لیکن صرف ایک فرق تھا ہمارے ملک میں اور ان کے ملک میں، کہ وہاں عدالت زندہ تھی، انصاف زندہ تھا. لیکن ہمارے ملک میں انصاف وفات پا چکا ہے، اس کی تجہیز و تکفین ہو چکی ہے. وہ ایک مردہ گھوڑا ہے جس پر اب کوئی سواری نہیں کر سکتا. انصاف کے راستے بند ہو چکے ہیں، عدالتیں مفلوج ہو چکی ہیں، اپاہج ہو چکی ہیں. لیکن وہاں سپریم کورٹ میں جب کیس کیا، امریکی سپریم کورٹ میں، اور حالانکہ اس میں ڈیموکریٹس جج بھی ہوتے ہیں اور ریپبلکن بھی ہوتے ہیں، ہر پارٹی اپنے جج لگاتی ہے، تمام کے تمام ججز نے ٹرمپ کے حق میں فیصلہ دیا. 9 رکنی سپریم کورٹ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کہ ٹرمپ نااہل ہیں یا اہل ہیں، اس کا فیصلہ امریکی عوام کرے گی. عدالت کو کوئی حق نہیں ہے یا انتظامیہ کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عوام سے حق کی نمائندگی چھین لے. اس کے مقابلے میں عمران خان کو نااہل کیا گیا، الیکشن لڑنے سے روکا گیا، جیل میں رکھا گیا. پھر بھی وہ الیکشن جیت گئے تو ان کو حکومت نہیں دی گئی. یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں. تو وہ امریکہ کے صدر بن گئے ہیں، اور اب وہ دھڑلے سے ان جرنیلوں کو جو جنگیں کرانا چاہتے ہیں، جو کمیشن لیتے ہیں، جو امریکہ کی اکانومی کو ڈبو رہے ہیں، جو امریکہ کی ترقی کو، امریکہ کو پیچھے لے کر جا رہے ہیں، جو چائنا کو ٹیکنیکل جو ہے پیچھے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن چائنا تیزی سے آگے جا رہا ہے. تو امریکہ کی جنگی پالیسی نے اس ملک کے بارے میں لوگوں کی رائے کو نیگیٹو کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جیت کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ امریکی عوام بیدار ہیں. نہ صرف بیدار ہیں بلکہ باضمیر بھی ہیں. وہ دنیا میں جنگیں نہیں چاہتے، وہ ورلڈ وار 3 نہیں چاہتے کہ ہو، وہ دنیا کی تباہی نہیں چاہتے، وہ یوکرائن وار بھی نہیں چاہتے. 5 کروڑ امریکی جو ہے خیرات کا کھانا کھانے پر مجبور ہے. امریکہ کے اندر غربت تیزی سے بڑھ رہی ہے، امریکہ کی معیشت گر رہی ہے، امریکی ڈالر کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے. اگر امریکہ اپنی عوام کی فلاح پر توجہ نہیں دے گا، اپنے انفراسٹرکچر پر توجہ نہیں دے گا. چین کا انفراسٹرکچر امریکہ سے بڑھ چکا ہے. امریکہ کا انفراسٹرکچر کمزور ہو چکا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، لیکن انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے فنڈز نہیں ہیں. اسرائیل کی جنگ میں $250 ارب اسرائیل کو دیے گئے. یوکرائن میں پیسہ پانی کی طرح بہا دیا گیا. وہ آتے ہیں ولادیمیر زیلنسکی جو یوکرائن کے صدر ہیں، اور یہاں سے پیسے لے کے بٹور کے چلے جاتے ہیں، اور الٹا وہاں امریکہ میں ان کے مہاجرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی امریکہ کھلا رہا ہے، یورپ میں بھی کھلا رہا ہے. تو یہ امریکی عوام کا پیسہ بے دریغ جنگوں پر لٹایا جا رہا ہے. اس سے عوام کو فائدہ نہیں ہوتا. ان جنگوں سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عوام کو فائدہ ہوتا ہے. یہ ڈیپ سٹیٹ کو فائدہ ہوتی ہے جو اسلحہ بیچتی ہے، جو ویپنز کی تجارت کرتے ہیں. ویپنز کی تجارت کوئی ہم آپ تھوڑی کرتے ہیں. یہ بڑے پیمانے کی گیم ہے. یہ ملک بھی نہیں کرتے ہیں، اس سے ملکوں کو بھی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اسلحہ نجی فیکٹریاں بناتی ہیں، حکومت نہیں بناتی. جب بھی جنگ ہوتی ہے تو امریکی حکومت ان فیکٹریوں سے اسلحہ خریدتی ہے. وہ سارا بوجھ عوام پر پڑتا ہے، امریکی حکومت پر پڑتا ہے، امریکی اکانومی پر پڑتا ہے. تو صدر ٹرمپ ایک غیر روایتی صدر ہیں، اور ہم ایک امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس جو مدت صدارت ہے
اس میں مثبت اقدام اٹھائیں گے، دنیا کو امن کی طرف لے جائیں گے، ترقی کی طرف لے جائیں گے۔ تو آج میں اتنی ہی باتیں کرتا ہوں، مناسب سمجھتا ہوں۔ پھر نیکسٹ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کچھ اور بھی میرے ذہن میں پوائنٹس ہیں، ان پر بھی بات کریں گے، ان کے اور اقدامات پر بھی بات کریں گے۔ فی الحال تو وہ ٹھیک جا رہے ہیں، تو ہم ان سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ کوئی ہمارے مفاد کے لیے کام کریں، کم سے کم امریکہ کے مفاد کے لیے تو کام کریں۔ جنگ امریکہ کے مفاد میں بھی نہیں ہے، نہ امریکی عوام کے مفاد میں ہے۔ مہنگائی بڑھ چکی ہے اور امریکی خود امریکہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، اور تقریباً 15% امریکیوں نے وہاں انویسٹ کرنا چھوڑ دیا ہے، کمبوڈیا میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ وہاں کمبوڈیا ایک بہت ہی پسماندہ سا ملک ہے اس تھائی لینڈ کے ساتھ، وہاں پر وہ پیسہ لگا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہاں کے انفراسٹرکچر کو جدید کیا ہے۔ اپنے ملک سے وہ اتنے مایوس ہو چکے تھے، لیکن امید ہے کہ امریکہ جو ہے دنیا کے لیے بھی کوئی اچھا پیغام دے گا، اور امریکی عوام بھی سکھ کا سانس لیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک اچھی امید رکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں اپنا ناجائز اثر و رسوخ جو امریکہ نے حاصل کیا ہوا ہے اس کا خاتمہ کریں گے۔ دوسری اقوام جن ملکوں کو انہوں نے ترقی سے روکا ہوا ہے اس میں نیوٹرل ہوں گے، ملکوں کو، اقوام کو ترقی کرنے دیں گے۔ اتنی زیادہ توقع تو نہیں رکھتے، لیکن بہرحال اتنی تو ضرور ہے کہ یہ گزشتہ حکومتوں سے بہتر ثابت ہوں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔